الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعمل جعله الله مفتاحا للخير وغلاقا للشر وويل لعمل جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میں فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا ما فیہا سے بہتر ہیں۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ہمیں جو دکھ رہا ہے دنیا میں پورا، زمین و آسمان کے درمیان، شمال و جنوب میں، مشرق و مغرب میں، ان تمام سے بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں فجر کی 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان جو ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ من صلی البردین دخل الجنہ۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ ٹھنڈی نمازوں سے مراد صلاۃ عصر اور صلاۃ فجر ہے۔ فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے، اس کی پابندی کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں، اندھیروں میں، ان کو کل قیامت کے میدان میں نور تام کی خوشخبری دو۔ بشر المشائین فی الظلم المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ راتوں کے اندھیروں میں چل کر مسجدوں کی طرف آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، ان کو کل قیامت کے میدان میں نور تام کی خوشخبری سناؤ۔ وہ نور جو ہوگا وہ انسان کے آگے دوڑے گا، انسان کی داہنی طرف دوڑے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور انسان نور کی روشنی میں جنت میں جائے گا۔ اس طرح جس طرح ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارا گھر کا ایک ایک فرد 5 وقت کا نماز کا پابند بنے۔ بہت سے نوجوان ہیں کہ جو 4 وقت کی نماز کے پابند تو ہے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی مسجد میں بیٹا ہے تو باپ نہیں ہے، باپ ہے تو بیٹا نہیں ہے، بھائی ہے تو بھائی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے، ہمارے گھر کا ایک ایک فرد 5 وقت کا نمازی کیسے بنے؟ علامہ طارق جمیلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہماری جماعت چل رہی تھی اسرائیل میں، اسرائیل کی بارڈر پر ہماری جماعت کام کرتے کرتے جا رہی تھی۔ وہاں یہودی بہت ہیں اسرائیل میں، تو کچھ یہودی علماء کرام ملے۔ تو اگر یہودی طالب نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب تمہارے یہاں فجر میں کتنا مجمع ہوتا ہے؟ تو کہا ہمارے انڈیا پاکستان میں فجر کے اندر مجمع بہت کم ہوتا ہے، کبھی 1 صف، کبھی 2.5 صف، سب نے یہاں دیکھا 2 صف، 1 صف، 2.5 صف۔ اور جمعہ میں کتنا ہوتا ہے کہ جمعہ میں تو مسجدیں بھر جاتی ہے کھچا کچ، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑے گی۔ پر یہودی علماء نے یوں بھی کہا کہ ہماری کتاب التلمود ایک کتاب یہودیوں کی، اس میں بات لکھی ہے کہ امت محمدیہ کا جو مجمع جو ایمان پر ہے، ان کا جتنا مجمع جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے اتنا مجمع فجر کی نماز میں ہو جائے گا تو پروردگار عالم دنیا سے یہودیت کو ختم کر لے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور جن کے گھروں میں فجر کی نماز ہوتی ہے ان کے گھروں کی برکتیں الگ ہیں۔ پکی حدیث ہے من صلی صلاۃ الصبح فی ذمۃ اللہ، کہ جو انسان فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ کہ پہلے زمانے کے بادشاہ اگر کسی انسان کو اگر سزا دینی ہوتی، سزا دینی، اور ان کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو سزا کو موقوف کر لیتے تھے۔ کہ جو انسان فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں ایسا ماحول بنے، ہمارا گھر کا ہر فرد نمازی بنے۔
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کی تفسیر میں لکھتے ہیں علموا اولادکم الدین، کہ اپنے اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سکھاؤ، کہ خود نماز کے پابند بنو، اولادوں کو نماز کا پابند بنو، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اپنی اولادوں کو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بناؤ، خود جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے خود بچو اور اپنے اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم خود اللہ کی نافرمانی چھوڑے، ہماری اولاد اللہ کی نافرمانی چھوڑے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اوپر دیکھو بھائی، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا، تو بچے کو نماز پڑھنے کی ترغیب دو۔ اب 7 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی۔ حالانکہ بچہ جو مکلف ہوتا ہے انسان، یہ 15 سال کی عمر مکلف ہوتا ہے نماز کا۔ شریعت کا جو مکلف ہوتا ہے وہ 15 سال میں ہوتا ہے، لیکن نماز پر اتنی بڑی تاکید ہے نماز پر کہ فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کی ترغیب دو۔ 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہ پڑھے تو بچے کو مارو، شریعت میں مارنے کی ترغیب ہے۔ اتنا مت مارو کہ بچے کے بدن پر نشانات پڑے، تنبیہ کرو، بچے کو ڈانٹو، تاکہ 15 سال ہوتے ہوتے ہمارا بچہ نماز کا مکمل پابند ہو جائے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ مسلمان سارے کے سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن مسلمان نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ مسلمان سارے کے سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا، اور غیر مسلم سارے کے سارے خیر کے کام کر سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا۔ سارے کے سارے خیر کے کام کر سکتا ہے، ایک قضا نماز کا اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اگر زمین و آسمان کے درمیان اللہ تعالیٰ اگر ایک قضا نماز کا عذاب اگر دنیا میں ڈال دے تو انسان پوری دنیا ختم ہو جائے۔ ایک نماز کے قضا کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، تو جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے گھر پر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو چکے، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں، جنت میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ ناکامی نہیں ہوگی، کہ مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں پابندی کرتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرنے والے انسان جنت الفردوس میں جائیں گے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تمام کے تمام جنتیں جو بنی، جنتیں تمام کی تمام، یہ ساری کی ساری جنتیں اللہ نے اپنے امر کن سے بنائی، لیکن جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ خلق جنت الفردوس بیدہ، جنت الفردوس کو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو کیا مانگو؟ بولو جنت الفردوس مانگو، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ سے بھائیو ہم نمازوں کی خوب پابندی کریں۔ حضرت شیخ فضل صدقات میں ایک روایت تھی کہ آپ نے تعلیم کے حلقے میں پڑھی ہوگی، جب انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو ملک الموت نماز کے وقت مسجد میں آتے ہیں، ملک الموت مسجد میں آ کر حاضری لیتے ہیں کہ کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہے۔ اگر وہ 5 وقت کا نماز کا پابند ہوتا ہے تو موت کے وقت ملک الموت ہی کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ موت کے وقت ملک الموت کہتے ہوئے کلمہ پڑھ، کیونکہ ملک الموت کو حدیث معلوم ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری سینٹنس، آخری جملہ، آخری کلمہ، آخری بول کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ دخل ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، وہ جنت میں اس کا داخل ہونا یقینی ہے۔ تو ملک الموت نماز کے وقت کلمے کی نماز کے وقت نگرانی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں کہ ہمارے گھر کا ہر فرد نمازی بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آتے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں تنگی ہے، گھر میں پریشانی ہے، تو آپ ان کو کوئی تعویذ نہیں دیتے تھے جیسے لوگ تعویذ دیتے ہیں، تعویذ سے کوئی برکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان آنے والے غریب صحابی کو نماز کی تلقین کرتے ہیں اور فرماتے نماز کی پابندی کرو،
نماز کی پابندی پر اللہ تمہارے گھر میں رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور دلیل میں آیت پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز پر جمو، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، روزی ہم آپ کو دیں گے، اور اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ نماز کے ساتھ اللہ نے روزی کو کیوں بیان کیا، کہ انسان اکثر جو نماز چھوڑتا ہے وہ دکان کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ نماز کا وقت تو ہوتا ہے لیکن دکان کا شٹر بند نہیں ہوتا۔ کل مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملا مسجد نور میں، تو ہماری مانگرول کی مسجد جو بازار کے بیچ میں ہے، بہترین مجمع مسجد میں بہت خوشی ہوئی کہ بازار والے مسجدوں والے ہیں، بازار والے نمازوں والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کا بڑا صحابہ کا اہتمام تھا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے اگر کوئی انسان کوئی فجر کی نماز میں نہ ہوتا، فجر کی نماز میں، تو ہمارے ذہن میں صرف دو باتیں پیدا ہوتی تھی، یا تو وہ سخت بیمار ہوگا کہ اس کو اٹھنے کی طاقت نہیں ہوگی اس لیے مسجد میں نہیں آیا ہے، یا تو ہم اس کو منافقین سمجھتے تھے۔ اتنا نماز کا فجر کی نماز کا ماحول تھا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز کس پر باری ہے، کہ نماز باری ہے کس پر باری ہے، کہ فجر اور عصر کی نماز تو منافقین پر باری ہے۔ ایمان والے تو فجر کی نماز صرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، بلکہ تہجد میں صحابہ مسجدوں میں آ جاتے تھے۔ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ اس سے ہماری بستی میں ایسا مسجد علی میں بھی طالب کے اطراف میں ایسا ماحول بن جاوے، ایک گھر کے اندر 4 فرد ہو 5 فرد ہو، اگر اتنا مجمع اگر فجر میں آ جاوے تو ہماری مسجد کا صحن بھی بھر جاوے کہ نہ بھر جاوے۔ تو گھروں میں جا کر اس کی فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کی ذمہ داری اللہ نے نماز پر دی ہے، ہمارے گھروں میں نماز کا ماحول بنے، گھر کا بچہ نمازی بنے، ہمارے گھر کی مستورات ایک ساتھ نماز پڑھے۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا عورتیں جماعت سے نماز نہیں پڑھے گی، عورتیں بغیر جماعت کے نماز پڑھے گی، لیکن عورتیں نماز کے اوقات کو طے کر لیں۔ ہمارے گھروں کے اندر تقویم و تقویم کہ صبح شادی کتنے بجے ہوتی ہے، سورج طلوع کتنے بجے ہوتا ہے، سورج غروب کتنے بجے ہوتا ہے، زوال کتنے بجے ہوتا ہے، نمازوں کے اوقات ہمارے گھر میں معلوم ہو۔ اور عورتوں کے لیے اذان ضروری نہیں ہے، عورتیں اذان کی پابند نہیں ہیں، عورتیں نماز کی اوقات کی پابند ہیں۔ اذان تو مردوں کے لیے ہے تاکہ اذان کے کلمات سن کر مسجدوں کے اندر آوے، عورتیں نماز کا وقت ہو جاوے، جتنا ہو سکے اتنا اول وقت میں عورتیں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور تمام کے تمام گھر کی عورتیں ساتھ میں نماز پڑھیں۔ دادی بھی ہیں، بہو بھی ہیں، بھابھی بھی ہیں، دیرانی جیٹھانی، جوائنٹ فیملی ہے سب کی، تو سب ساتھ میں مصلی بچھائے گی ایک ہی کمرے میں، تو گھر میں ایک ماحول بنے گا فضا نماز کا۔ بچے کہیں گے نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے کہیں گے امی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ بچے نماز کے اوقات کو یاد دلا دیں گے کہ ہمارے گھر میں نماز کا ماحول بنے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں کھڑے تھے، اور اچانک عصر کی اذان ہوئی تو تمام کے تمام بازار کے لوگ، صحابہ اور تابعین اس طریقے پر مسجدوں میں آنے لگے جیسا ان کو کسی نے بلایا ہو۔ ابن عمر فرماتے ہیں میری زبان پر یہ آیت نکل گئی کہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ تو ایسے مرد ہیں، یہ تو ایسے مرد ہیں کہ جن کی تجارت، جن کا خرید و فروخت نماز کے قائم کرنے سے، اللہ کے ذکر سے، زکوٰۃ کے دینے سے نہیں روکتا، ان کو غفلت میں نہیں ڈالتا۔ کیوں نہیں ڈالتا؟ کہ ان کو ڈر ہے۔ اس کا ڈر ہے؟ بازار میں دکان کے گاہکوں کا ڈر ہے کہ مال کم ہو جائے گا، روزی کم ہو جائے گی، میں نماز پڑھنے جاؤں گا نہیں۔ یخافون یوما، وہ اسے دین سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن دل بھی پلٹ جائیں گے اور آنکھیں بھی پلٹ جائیں گی۔ قیامت کے دھماکے کا ڈر، مرنے کا ڈر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اسے میرے بڑے بہت بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، علی مرتضیٰ، میرے نبی نے فرمایا علی تم خوش ہو جاؤ، جنت میں تمہارا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ ایک بار آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر پر گئے، کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں تھی۔ آپ نے گھر میں جا کر دیکھا تو فاطمہ سوئی ہے، حسن حسین بھی سوئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی گھر پہ جا کے آرام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسن اٹھے، چھوٹا سا بچہ، اور کہا امی فاطمہ پانی دو مجھے پانی۔ تو فاطمہ اڑ گئی بیٹے کو پانی پلانے کے لیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ تم سو جاؤ، میں پانی دیتا ہوں اپنے بیٹے کو۔ فاطمہ سو گئی۔ اللہ کے نبی نے حسن کو پانی نہیں پلایا۔ آپ باہر گئے تو باہر بکری تھی، بکری، اور بکری کے تھن میں دودھ نہیں تھا، تو بکری کے تھن کو دبایا، بکری کے تھن کو، تو بکری کے تھن کو جیسے کہ دبایا تو پورا کا پورا گلاس دودھ سے لبالب بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں آئے، وہ گھر میں آئے اور اپنے بیٹے حسن کو دودھ پلانے کا ارادہ کیا۔ حسین اڑ گئے کہ نانا جان مجھے دیجیے، تو آپ نے کہا پہلے حسن کو ملے گا، بعد میں حسین کو ملے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان کیا آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان انصاف سے کام لوں۔ پہلے حسن نے مانگا، بعد میں حسین نے مانگا، تو پہلے حسن کو ملے گا، بعد میں حسین کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں بھی اپنے بچوں کے درمیان بھی، گھر والوں کے درمیان بھی انصاف سے زندگی گزارتے تھے۔ اب حضرت حسن کو دودھ پلایا، حضرت حسین کو دودھ پلایا اور اپنی بیٹی فاطمہ کو پلایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا۔ اس کے ایک ساری کی ساری کارگزاری میں حضرت علی سوئے ہوئے تھے۔ اسی وقت آپ نے جملہ کہا فاطمہ تو اور میرے دونوں بیٹے اور میں اور یہ سوئے ہوئے علی جنت میں اکٹھے ساتھ میں رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان پانچوں کو جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت علی بن ابی طالب کے شاگرد زراج ابن زمرہ کنانی فرماتے رأیت علیٰ، میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا، علی مرتضیٰ کو دیکھا، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، قد ارخى اللیل صدورہ وغارت نجومہ یمیل فی محرابہ قابضا علی لحیتہ یتململ کتململ السلیم یبکی بکاء الحزین۔ میں نے علی مرتضیٰ کو دیکھا، بالکل رات کا اندھیرا چھا چکا ہے، آسمان پر ستارے آ چکے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور مسجد کے اندر آئے اور اس طریقے پر رو رہے تھے جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا انسان مارے تکلیف کے روتا ہے۔ یتململ کتململ السلیم، بھائیو ہم نے رونا نہیں سیکھا، رونا نہیں سیکھا۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ زمانہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بے کام تو کچھ نہ کچھ درجے میں ہو رہا ہے، قربانیاں زندہ ہو رہی ہیں، جوان بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور بوڑھے بھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، لیکن کمی رونے کی کمی ہے، رونے کی کمی ہے۔ صحابہ کرام کی صفت کانوا بکاء باللیل، کہ صحابہ کا مجمع راتوں میں روتا تھا، رہبان باللیل، اور رات کے راہب تھے، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے تھے۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے کہ دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ اگر ہمارا دین بغیر محنت کے جائے گا تو ہماری رات بھی بغیر محنت کے جائے گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے نبی جی آپ جب تھکا دینے والی دعوت کی محنت سے فارغ ہو جاوے نا، فَانْصَبْ، نصب اس لکڑی کو کہتے جس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا جاوے۔ نبی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادات میں کھڑے ہو جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ ہمیں دعوت والا بھی بننا ہے، عبادت والا بھی بننا ہے، اور ہمیں دعا والا بھی بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت والا بنایا۔ تمام کے تمام صحابہ اللہ کے دین کے داعی تھے، تمام کے تمام صحابہ عباد تھے، عباد تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ 24 گھنٹے ان کی زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تھا، اور اللہ کے سامنے صحابہ کا مجمع راتوں کو رونے والا تھا، راتوں کو رونے والا تھا۔ مشرکین مکہ نے اور یہودیوں عیسائیوں نے ریسرچ کیا، عیسائیوں نے ایک کیا بنیاد ہے کہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں تو کامرانی اور کامیابی ان کے قدم کو چومتی ہے، جس ملک میں جاتے وہ ملک ان کے سروں کے، ان کے پیروں کے نیچے کچل جاتا ہے۔ تو ریسرچ کرنے کے بعد معلوم پڑا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام آنکھوں کے بھی پاک ہے، دل کے بھی پاک ہے، پورا دن مخلوق پر محنت کر کے راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، اور ان کو جان اللہ کے راستے میں دینا اتنا پیارا ہے، ان کو جان لگانا محبوب ہے اور ہمیں جان کو بچانا محبوب ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ریسرچ کیا گیا، ان کی ایسی تربیت ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طریقے پر روتے تھے جس طریقے پر سانپ کا ڈسا ہوا انسان مارے تکلیف کے روتا ہے، یبکی بکاء الحزین، اور اس طریقے پر غمگین ہوتے تھے جس طرح غم کا مارا ہوا انسان مارے غم کے انسان پریشان ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا غر غیری ہیہات ہیہات غر غیری، تو دور ہو جا میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلا گیا، قد بتت کی ثلاثا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں،
مجلسوں کی حقیر، فرمایا تیری مجلس بڑی حقیر ہے، وخطروں کی یسیر، تیرے پاس آنا بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو پلٹ کے فرمایا آہن آہن، ہائے میں کیا کروں میں کیا کروں، من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، سفر کا سامان بہت تھوڑا ہے، راستہ بالکل اجنبی ہے اور سامان ہمارے پاس بالکل موجود نہیں ہے۔ ان کے شاگرد زرار ابن زمرہ کرانی فرماتے ہیں اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں نے حضرت علی کو دنیا سے شہادت تک جب ان کو شہید کیا گیا میں نے کبھی ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ فکر آخرت ان کی زندگی کے اندر تھی۔ اس مسجد کا نام ہی مسجد علی بن ابی طالب ہے۔ علی بن ابی طالب بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے بدن کے ذرے ذرے سے علم پھرتا تھا، بڑے بہادر تھے۔ ان کا تو ذاتی مکان بھی مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے اپنی محبوب بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں دی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور صدیق اکبر آئے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے سے ہو جائے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صدیق اکبر اللہ کے نبی صرف 2 سال چھوٹے تھے، لیکن فاطمہ کا رشتہ مگا، فاطمہ آپ کی چھوٹی سی بیٹی ہے تاکہ رشتہ داری ہو جاوے، جب بچی نکاح میں آئے گی تو رشتہ داری بڑھ جائے گی، رشتہ داری بڑھ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ میرے نکاح میں ہو جائے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر علی باہر تھے تو صحابہ نے کہا علی تم چلے جاؤ، خاص طور عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا علی تم ہو جاؤ، تم جوان بھی ہو، تمہارا رشتہ ہو جائے گا۔ حضرت علی گئے اللہ کے نبی کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے حضرت علی، لیکن وہاں جا کر کچھ بولے نہیں۔ اللہ کے نبی کا رعب علی پر چھا گیا۔ میرے نبی کا رعب بہت تھا، تقوی کی برکت سے آدمی کو رعب ملتا ہے۔ آپ نے کہا علی کیوں آئے ہو؟ فاطمہ کی نکاح کے لیے آئے ہو؟ کیا نعم یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ حضرت علی چھوٹا منہ بنا کر تشریف لائے، واپس چھوٹا منہ بنا کر واپس آ گئے۔ پوچھا کیوں ناراض ہو؟ کہ میں نے کہا تھا مجھے مت بھیجو، میری نہ ہو جائے گی۔ کہ کچھ تو کہا ہوگا اللہ کے نبی نے؟ کہ انشاءاللہ کہا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاں کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے نبی نے ہاں کیوں نہیں کہا؟ ہاں اس لیے نہیں کہا حالانکہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ جبرائیل آسمان سے آ چکے تھے اور جبرائیل نے خبر دی یا رسول اللہ اللہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو۔ کتنا مقدس رشتہ تھا، لیکن آپ اپنی بیٹی کو جا کر گھر جا کر پوچھا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آ جائے کروں قبول کہ نہیں؟ بیٹی فاطمہ کو امت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا جوان ہو چکا ہو، تمہاری بیٹی جوان ہو چکی ہو، تو اس کو جا کے پوچھو بیٹا، اس کا حق ہے، اس کی بھی زندگی گزارنی ہے۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے پسند کے رشتے کو قبول کر لے۔ ماں باپ کا پسند کا رشتہ، ماں باپ کو انوبھو ہوتا ہے، تجربے ہوتے ہیں، ماں باپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ آج کل تو تھوڑی حسن کی وجہ سے خوبصورتی کی بنیاد پر نوجوان لڑکے پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کو تجربہ ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو پوچھے بیٹا رشتہ یہاں سے آیا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اللہ کے نبی نے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا کر پوچھا بیٹی فاطمہ۔ جب فاطمہ نے ہاں کہا تب جا کر اللہ کے نبی نے حضرت علی کا نکاح پڑھایا۔ حضرت علی مسجد میں آئے اور آپ نے نکاح میں آپ نے خاص طور پر صدیق اکبر حضرت عمر کو یاد کیا کہ ان کو میری بیٹی کے نکاح میں بلاؤ۔ یہ دونوں حضرات تشریف لائے اور اپنے نکاح کا خطبہ پڑھا اور کہا علی میری بیٹی فاطمہ کا نکاح 500 درہم مہر کے عوض میں نے آپ کے ساتھ کیا، کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ حضرت علی نے فرمایا نکحتھا وقبلتھا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بیٹی کا نکاح قبول کیا، آپ کی بیٹی سے میں نے نکاح بھی کیا اور قبول بھی کیا۔ اور فوراً سجدے میں چلے گئے اور یہ آیت پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ میرے نبی نے کہا آمین آمین آمین۔ اللہ کے نبی نے اپنے تینوں بیٹیوں کے نکاح میں آپ نے چھوارے تقسیم کیے۔ اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح میں آپ نے پورے مدینے والے کو آپ نے شہد کا شربت پلایا۔ آپ کی محبوب بیٹی تھی، لیکن جنت کی بشارت ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ وہ لمبی بات ہے، مختصراً جب رخصتی ہوئی 1.5 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت حضرت عقیل نے کہا علی کو کہا فرمایا بھائی رخصتی ہو جاوے، آپ کا نکاح کی رخصتی ہو جاوے۔ تو کہا میں تو تیار ہوں۔ یہ دونوں بھائی سلمان فارسی کے پاس گئے۔ سلمان فارسی کا مقام اللہ کے نبی کی نگاہ میں بڑا تھا۔ آپ فرماتے تھے سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان فارسی تو اہل بیت میں سے ہے۔
سلمان فارسی جس طرح حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں، فاطمہ اہل بیت میں سے ہیں، سلمان فارسی بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا ساری کی ساری دنیا کی انسانیت جنت کے مشتاق ہے اور جنت سلمان فارسی کے مشتاق ہے۔ یہ سلمان فارسی کا بڑا مقام تھا۔ سلمان فارسی نے کہا میں ام سلمہ سے بات کرتا ہوں۔ ام سلمہ اللہ کے نبی کی بیوی فقیہہ تھی، حضرت عائشہ محدثہ تھی، ام سلمہ فقیہہ تھی، بہت ساری فقہ کے مسئلے ام سلمہ کی زبان سے نکلے گئے۔ ام سلمہ نے حضور کو بات فرمائی کہ اللہ کے نبی رخصتی ہو جائے، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کی دو عورتیں ام ایمن جو اللہ کے نبی کی ماں کی باندھی تھی ام ایمن، میرے نبی نے فرمایا کوئی انسان جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو ام ایمن سے کر لے۔ جنتی عورت، دنیا میں جنتی عورت کی خوشخبری سنائی کہ جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو ام ایمن سے کر لے۔ وہ ام ایمن جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے عرب کی دھوپ میں مدینہ منورہ جا رہی تھی، روزے کی حالت میں تھی اور مقام منصری پر پہنچی اور افطاری کا وقت ہو چکا، لیس معہا ماء، پانی نہیں تھا، تو اللہ کو یوں کہا پروردگار عالم پانی کی ضرورت ہے، میں بالکل دھوپ میں آئی ہوں، تیرے دین کی نسبت پر اپنے وطن مکہ المکرمہ کو چھوڑا ہے، اللہ تو مجھے پانی پلا دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ نے آسمان سے ڈول اتارا، ڈول میں پانی تھا، آسمان سے اللہ نے جنت کا پانی اتارا، علیین سے حضرت ام ایمن نے وہ پانی کو پیا، اپنے برتنوں کو بھر لیا اور آگے کا سفر شروع کیا۔ ام ایمن فرماتی ہیں اس کے بعد میں عرب کی گرمی کے اندر روزے رکھا کرتی تھی، یہ جنت کے پانی پینے کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ زید بن حارثہ سے نکاح ہوا، اللہ کے نبی کے متبنہ بیٹے زید بن حارثہ نے ام ایمن سے نکاح کیا اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ پیدا ہوئے۔ تو آپ نے کہا ام ایمن اور اسماء بنت امیس، جانتے ہو اسماء بنت امیس، وہ جعفر طیار کی بیوی، جب جعفر طیار شہید ہوئے تھے اللہ کے راستے میں موتا میں اور جو 3 چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ محمد اور ان کو چھوڑا تھا، اور جب حضور آئے تھے ان 3 بچوں کے پاس اسماء بنت امیس آٹا گوندھ رہی تھی اور آپ اللہ کے نبی نے پوچھا، اسماء نے حضور کہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور بچوں کے سر پر ہاتھ کر رہے ہیں، تو اسماء بنت امیس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جعفر کا کیا حال ہے، کیف حال جعفر، جعفر کا کیا حال ہے؟ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گر گئے اور آپ نے کہا اے اسماء اصبری واحتسبی، اسماء تو صبر کر، اللہ سے اجر کی امید رکھ، تیرا شوہر تو اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکا۔ وہ اسماء بنت امیس اور ام ایمن کو آپ نے فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو، نہ ان دونوں کو فرمایا علی کے گھر پر جاؤ اور علی کے گھر پر جا کر پوچھا پاچی کرو، زمین کا لیول کرو، زمین کو سرخ کرو، دیواروں کی پوچھا پاچی کرو اور پھٹیا لگاؤ۔ آپ نے ان دونوں عورتوں کو بھیجا۔ حضرت علی کے پاس تو اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا اور اب ام سلمہ اور عائشہ کو فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو دلہن بناؤ۔ دلہن بنانا بھی سنت ہے لیکن ہمارے یہاں کی طرح نہیں، یہاں کی دلہن اور یہاں کی دلہے تو عجیب ہیں۔ جب دلہے کا نکاح ہوتا ہے تو پورے کمرے کے اندر پتہ نہیں کہاں سے پلاسٹک کے پھول لاتے ہیں اور عجیب قسم کا طوفان برپا ہوتا ہے اور آ کر کہتے ہیں یہ تو لڑکی کی طرف سے آیا ہے کہ اس کو وہاں لگا رہے ہیں، اس کو وہاں لگا رہے ہیں، اس کو وہاں لگا رہے ہیں۔ دن بدن ہمارے نکاح خرافات میں تبدیل ہو رہے ہیں، دن بدن ہماری شادیاں خرافات میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے۔ پہلے جب بچی روانہ رخصت ہوتی تھی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، آج پورا کا پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے، بے پردگی عام ہو جاتی ہے، سر کے 2 پٹے اتر جاتے ہیں، لوگ خوشی کے موقع پر اللہ اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں اور یہودیوں کو خوش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، بھائیو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ فضول خرچی بہت بڑھ رہی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے اپنی ضرورت میں استعمال کرو، اور اگر پیسہ ہے تو لوگوں کی ضرورت میں استعمال کرو۔ اپنی وہ بھی دیکھا دیکھی ہو رہا ہے، تیرا کمرہ کیسا تھا کہ میرے کمرے میں، اب میرا نکاح ہوگا تو کمرہ دیکھا دیکھی ہو رہا۔ دیکھو دیکھا دیکھی کا انجام بہت غلط آتا ہے، دیکھا دیکھی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس نے ایسے کپڑے سلائے، میں ایسے کپڑے سلاؤں گی، اس کی لڑکی کے 15 جوڑی تھے تو میری بچے کے 20 جوڑی ہوں گے، اس کا شادی کا جوڑا 15,000 کا تھا، میری شادی کا جوڑا کتنا ہوگا؟ 20,000 کا ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس ایک جوڑا تھا، مدینہ منورہ کی عورتیں جب بھی نکاح کرتی تھی میرے پاس وہ جوڑے کو لے جاتی تھی۔ کتنی مدینہ منورہ کی بچیوں کی رخصتی میرے کپڑے سے ہوئی ہے۔ یہ سادگی تھی، سادگی سنت سے قریب ہوتی ہے اور سادگی نبیوں کے گھروں کی چیز ہے۔ میں اپنے آپ کو فیشن سے بچاؤ، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ بن جبل اب یمن تو جاتے ہو، اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا،
اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ کل قیامت کے میدان میں دیکھو، پیسے اگر ہم نے حلال روزی سے کمائے ہیں تب بھی اگر ہم نے اسراف کیا، تبذیر کیا، تو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ایک صحابی سمندر پر وضو کر رہے تھے پانی پر، تو آپ نے فرمایا، ایک صحابی پانی کو زیادہ استعمال کر رہے تو آپ نے فرمایا استعمال کم کرو، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو کہا اللہ کے نبی افی الماء صرفن، کیا پانی کی فضول خرچی کا بھی حساب ہوگا؟ آپ نے کہا اگر تو جاری پانی کے کنارے پر بیٹھا ہو اور 3 مرتبہ چہرہ دھونے سے تو نے 4تھی مرتبہ چہرے کو دھویا تو یہ تو نے اسراف کیا ہے، اس کا بھی کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ مال کمانے کے بعد بھی ہم مال کے لگانے کے پابند ہیں، کیونکہ آخرت میں مال کا مستقل سوال ہے۔ ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال تو نے کہاں سے کمایا، تو نے مال کو کہاں لگایا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے آدمی کی کمائی حلال، اس کی نشانی کیا؟ اس کی خرچ کرنے کی جگہ دیکھ لو۔ آدمی کی آمدنی حلال ہے حرام، اس کی علامت دیکھنی ہے، اس کے خرچ کرنے کے مقامات دیکھ لو۔ حضرت علی کا تو ذاتی مکان بھی نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا ام سلمہ کو فرمایا ام سلمہ اور رضا فاطمہ کو دلہن بناؤ۔ پھر چھوٹی سی بارات آئی، سلمان فارسی آئے، حضرت علی آئے اور ان کے بعد حضرت عقیل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے علی اندر آ جاؤ، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور حضرت عائشہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھا اور کہا علی علی نبی کی بیٹی تمہیں مبارک ہو، نبی کی بیٹی تمہیں مبارک ہو۔ اور کہا بیٹی فاطمہ میں نے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا اس سے بیٹی میں نے تیرا نکاح کروایا ہے۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور آپ نے 2 سورتیں پڑھی، معوذتین، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے آپ نے دم کیا، اور دم کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کی چھاتی پر چھڑکا، ان کی کمر پر چھڑکا، پھر کہا میری بیٹی کو لے جاؤ۔ صرف 2 عورتیں اللہ کے نبی کی بیٹی کو رکھنے گئی تھی، کتنی؟ ام ایمن اور حضرت اسماء بنت عمیس، یہ 2 عورتیں حضرت فاطمہ کو لے کر ان کے شوہر کے گھر پر گئی۔ کیا شادی میں دن بدن ہمارے ہاں ماحول بنتا جا رہا ہے میرے بھائیو۔ ہمارا مانگرول تو ایک مثال ہے۔ رات کو جب میں نے مانگرول کی تاریخ پڑھی ہے، اس کے پیچھے کتنے بزرگوں کی خدمت، کتنی بزرگوں کی محنتیں ہیں۔ ایک بستی جو بھی جماعت یہاں آتی ہے بڑے تاثرات لے کر جاتی ہے کہ جماعت میں جانا ہو تو مانگرول میں جاؤ، یہاں کے نوجوان کو دیکھو، یہاں کی بچیوں کو دیکھو پردے میں، نوجوان مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں، نوجوان سجدوں میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ ہماری ایک مثال ہے، ہم نمونہ ہے پورے کاٹھیاواڑ کے لیے، پورے گجرات کے لیے۔ اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو صحیح کرنے کے لیے ہم دیکھا دیکھی والا کام نہ کریں، میں اور آپ کو سنت پر آوے، سنت پر آوے۔ ہمارے پالمپور میں پیروزپورہ ایک گاؤں ہے، فافڑ فیملی، کروڑوں پتی ہے، ان کے خود کے فلائٹ ہے، خود کے بمبئی سے آتے ہیں احمد آباد تک اپنے خود کے فلائٹ میں آتے ہیں، پھر احمد آباد سے اپنے گھر پر جاتے ہیں تو اپنی کاروں میں جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے کا نکاح ہوا، کروڑوں پتی کا بیٹا فجر کی نماز کے بعد مسجد و جماعت کے ساتھیوں کو دودھ پلا دیا کہ دودھ پلانا یہ بھی تو ولیمہ ہے، اور دوسرے بیٹے کا نکاح ہوا تو پورے گاؤں کو کھانا کھلایا کہ اللہ کے نبی نے پورے مدینہ والوں کو بھی کھلایا ہے، آپ نے دودھ بھی پلایا ہے۔ میں اور آپ بھائیو اللہ کے نبی کی سنتوں پر آ گئے۔ غریب آدمی جب پھر نکاح کرتا ہے، غریب آدمی اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہوتا، وہ کیا کرے گا؟ سود لے گا، سود پر پیسے لے گا، لون پر پیسے لے گا۔ آج کتنے نوجوان بائک لون پر لے رہے ہیں، کتنی گاڑیاں ہمارے لون پر آ رہی ہیں، لون پر پیسے، لون پر بڑے بڑے مکانات تعمیر ہو رہے ہیں۔ کیا اللہ کا ڈر ہمیں نہیں ہے؟ کہ ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا نہیں ہے؟ ایک سود کا پیسہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، ایک سود کا کپڑا 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ معاذ سے فرماتے تھے لقمہ سمندر کے خیالات موتی ہے، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ لقمہ حلال کا ہے، ہمارے خیالات پاک بنیں گے، لقمہ حرام کا ہے، ہمارے خیالات گندے بنیں گے۔ دیکھنا بدل جائے گا، زبان کے بول بدل جائیں گے، کانوں کا سننا بدل جائے گا۔ اسے میرے بھائیوں اپنے کمائیوں میں حلال لاؤ۔ میرے نبی نے قیامت کی نشانی بتائی، سیأتی علی الناس زمان، ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا، ہیممہم بطونہم وشرفہم دینار و درہم، عزت کی چیز پیسے بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ عزت کی چیز علماء نہیں بنیں گے، عزت کی چیز مدارس نہیں بنیں گے، عزت کی چیز مکاتب نہیں بنیں گے، عزت کی چیز میرے بھائیو دیندار طبقہ نہیں بنے گا، دعوت کی محنت عزت کی چیز نہیں بنے گی بلکہ پیسہ بنے گا۔ پھر آگے فرمایا ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جائے گی۔ کیا بنے گی ہمارا قبلہ؟ وَقِبْلَةُ نِسَاؤُهُمْ، ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جائے گی۔ کیا مطلب؟
جس طرح آدمی قبلے کے بغیر نماز نہیں پڑھتا اور نماز ہوتی بھی نہیں ہے، گھر میں سارا کا سارا گھر کا معاشرہ عورت پر چلے گا۔ عورت کہے گی اپنے نکاح میں تمہارے بھائی کو نہیں بلانا، تمہاری بہن کو نہیں بلانا، تو شوہر عورت کے تابع ہو جائے گا۔ حالانکہ شوہر کو اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ ہمارا گھر ہمارے تحت ہماری عورتیں چلے گی اور ہم علماء کرام کی نگرانی میں چلیں گے، تو ہمارا گھر کا پورا معاشرہ، ہماری بچوں کی دینی تربیت علم کی روشنی کے اندر چلے گی۔ اس سے بھائی ہماری ذمہ داری ہے اپنے گھر میں دین لانے کی کوشش کرو۔ دیکھا دیکھی ہمارے گھروں کے اندر، دیکھا دیکھی اب کتنا فرنیچر دے رہے ہیں بچیوں کو، اتنا سارا فرنیچر بچوں کو دے رہے ہیں، وہ تو ختم ہونے والی چیز ہے۔ اگر کچھ دینا ہی ہے تو کوئی ٹکڑا دے دو تو اس کو زندگی میں کام آ جاوے، لیکن بھائی یہ جہیز کی شکل ہو جاتی ہے، اور یہ جہیز کی شکل پر پوری دنیا کی لعنت ہے۔ اب ہماری جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، آسام میں، بنگال میں، بہار میں جا کر پوچھو، لڑکیاں جہاں ایک ایک لڑکی پہلے صرف بائک چلتی تھی جہیز میں، آج تو وہاں کا لڑکا بہترین قسم کی 65 لاکھ کی 60 لاکھ کی گاڑی مانگ رہا ہے، اور جن کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے پورے محلے میں ماتم چھا جاتا ہے۔ اتنا خطرناک ماحول دنیا کا بن چکا ہے، دینداروں کے گھروں پر بھی مجبوریاں ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، اپنی شادیوں کو آسان بناوے، سادان بناوے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو روانہ کیا، آپ نے کہا علی میں رات کو گھر پر آتا ہوں، ابھی تک میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا۔ حضور رات کو گھر پر گئے، علی اور حضرت فاطمہ کو ساتھ میں بٹھایا، پھر آپ نے معوذتین پھر پڑھا، سورہ فلق سورہ ناس، اپنے پانی میں دم کیا، آپ نے انگلیاں ڈالی اور ان کی چھاتی پر چھڑکا، ان کی کمر پر چھڑکا اور دعا دی، اللہ آپ دونوں میں محبت عطا فرماوے، اللہ آپ دونوں سے نیک صالح اولاد عطا فرماوے۔ پھر کہا علی ولیمہ کر لو، علی ولیمہ کر لو۔ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حضرت علی کے پاس ذاتی مکان نہیں تھا، تو آپ نے حضرت علی کو 9 درہم دیے کہ 5 درہم کے چھوارے لے آؤ، 3 درہم کا شہد لے آؤ اور 1 درہم کا پنیر لے آؤ، 9 درہم دیے۔ حضرت علی لے کر آئے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے میرے پاس ایک شیپ ہے، گیٹا چھترا ہے، اس کا 14-15 کلو گوشت نکل جائے گا، تو انہوں نے وہ ذبح کیا۔ جب کھجورے لے کر آئے تو آپ نے کھجوروں کو آپ نے پیسا، اس کی گٹلیوں کو آپ نے پیسا چھوارے کی، اور آپ نے اس میں شہد ڈال کر سویٹ ڈش تیار کی اپنی بیٹی کے نکاح میں۔ حضور نے نکاح میں سادگی سنت ہے، تکلف کی گنجائش ہے، پر تکلف کی گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی نے مالداروں کا بھی اللہ نے رعایت فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ ڈیک پر بیٹھے، پورے مدینہ والوں کو آپ نے دعوت دی ہے۔ حضرت فاطمہ کے نکاح میں پورے مدینہ والوں نے کھانا کھایا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ایسا ولیمہ تو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہے۔ اسے میرے بھائیو، یہ پورا گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے، اہل بیت گھرانہ ہے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسی کی ہے؟ آپ فجر کی نماز کے بعد گھر پر آئے، دیکھا فاطمہ سوئی ہوئی تھی، آپ نے بیٹی فاطمہ کو ڈانٹا، فاطمہ تم سوئی ہوئی ہو، یہ وقت تو اللہ کی روزی کی تقسیم کا وقت ہے، جس وقت اللہ فجر کے بعد جب روزی کو تقسیم کرتا ہے تم سوئی ہوئی ہوگی تو تم رزق سے محروم ہو جاؤ گی۔ اللہ کے نبی سب کچھ برداشت کرتے تھے، اپنی گھر کی معمولی بےدبی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار عائشہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صفیہ کے بارے میں فرمایا، صفیہ حضور کی بیوی تھی، چھوٹی تھی، تھوڑی ناٹی تھی، کہ اللہ کے نبی صفیہ کا تو ناٹا ہونا، ان کا پستہ قد ہی اس کی برائی کے لیے کافی ہے۔ آپ اتنے غصے ہوئے کہ آپ کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ عائشہ تم نے یہ بات فرمائی، تم نے یہ بات فرمائی، تم نے اتنا کڑوا کلمہ بولا ہے، اگر تمہارے کڑوا کلمہ اگر کھارے سمندر میں ڈال دیا جائے، میٹھے سمندر میں، تو پورا سمندر بھی کڑوا ہو جائے۔ آپ نے فوراً گھر والوں کو تنبیہ کی، بھائی سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، گھر میں آگ لگ چکی ہے، گھر میں آگ لگ چکی ہے۔ میں بھی سورت میں تھا، تو سورت میں ایک ساتھی نے مجھے کہا مولانا ابھی 2 ہفتے پہلے آشرم میں مجھے آپ کو لے جانا ہے، 5-10 منٹ کا وقت دو۔ میں نے کہا میرے پاس تو وقت نہیں ہے، مجھے جانے کی تیاری ہے کہ آپ چلو، ایک دیندار گھرانے کی بیٹی آشرم میں آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا بنی ہے؟ کہ تم چلو تو صحیح۔ تو نوجوان لڑکی کو باہر لایا گیا، تو یوں کر کے سر پر 2 پٹا نیچا کر کے ہچ کر لے کر رونے لگی۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہ ایک عالم کی بیٹی ہے، دیندار گھرانے کی بیٹی ہے، فون پر چیٹنگ کرتی رہی۔ ماں باپ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں فون کو تھما دیا، چیٹنگ کرتے کرتے پنجاب کے غیر مسلم لڑکے سے تعلقات ہو گئے۔ وہ لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگ گیا اور پھر اس کو استعمال کرنے کے بعد لڑکی کو وہاں سے بھگا دیا۔ ماں باپ نے کہا تو میرے گھر پر نہیں آ سکتی، اب ہماری محلے میں عزت نہیں ہے، ہم چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو مجبوراً بچی نے آشرم کا راستہ پکڑا اور یوں کہا مولانا یہاں بھی میں محفوظ رہی ہوں۔ پھر یوں فرمایا کہ جب تک فاطمہ والی زندگی نوجوان لڑکیاں نہیں گزارے گی ان کو زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ کہ اتنی میں پریشان ہوں، نہ ادھر سے عزت ملتی ہے، ادھر سے تو میں نکالی گئی ہوں۔ اس بچی کی حالت کو دیکھ کر بھائیو میں رو پڑا۔ عجیب حالات مسلمان بچیوں کے،
اسے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو، اپنے گھروں میں ماحول بناؤ، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کرو، اپنا گھر نبوی نمونہ بنے، گھروں کی فکر زیادہ کرو۔ کوئی یوں کہے نا میں نے تمہارے بیٹے کو یہاں دیکھا تھا تو فوراً مان جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے اولاد کے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہو اور اپنی عورت کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ عورت سے بدگمانی ہوگی گھر ٹوٹے گا، عورت سے اچھا گمان کرو۔ اولاد کے بارے میں ہمیشہ متفکر رہو، میرے لڑکے کے دوست کون ہے، میرے لڑکی کی سہیلیاں کیسی ہیں، کون ہے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، ہمارا گھر کا ماحول بنے گا۔ یہ دعوت مبارک محنت کی برکت سے کتنی نوجوان لڑکیاں راتوں کو رونے والے بن گئی، اور کتنے نوجوان لڑکے، یہ اکثر نوجوانوں کا مجمع ہے۔ جوانی میں انسان بھرپور خواہشات میں ہوتا ہے، چاروں طرف گناہوں کا بازار ہے، ایسے وقت میں اللہ پاک نے ہم کو موقع دیا ہے۔ اس میرے بھائیو اب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، 2 دن کے بعد تو 15ویں شعبان ہے۔ اگر جو 15ویں شعبان کی رات میں تمام کی تمام روایت ضعیف ہے، لیکن ساری ضعیف روایتوں کا مجموعہ اتنا سارا ہے کہ وہ روایت حسن لغیرہ کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، اور اس پر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے عمل کیا ہے۔ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کے میرے بھائیو سارے کے سارے اعمال بندوں کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مقدمہ شعبان ہے، جس سے شعبان کے مہینے سے کہ رمضان کی تیاری شروع کرے۔ رمضان کا مہینہ دعوت کا بھی ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا بھی ہے، رمضان کا مہینہ سخاوت کا بھی ہے، رمضان کا مہینہ دعا کا بھی ہے۔ ہم رمضان کے مہینے کے آنے کے اپنی ترتیب بنا دیں، ابھی سے ہم اس کی تیاری شروع کر دیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر پرانے گھر میں اگر پرانا گھر ہو اور اس میں روغن کرنا ہو، قدر کرنا ہو، تو پرانے کلر کو نکالا جاتا ہے تاکہ نیا رنگ چڑھے۔ اب رمضان کے پہلے اپنے دل کو نورانی بنانا ہو تو دل کے اندر کی تمام باتیں نکالنی پڑے گی، کینے کو نکالنا پڑے گا، بغض کو نکالنا پڑے گا، اللہ کی بڑائی بولتے بولتے دل میں اللہ کی یقین کو بٹھانا پڑے گا، دل میں کینہ نہ ہو، کسی کے بارے میں عداوت نہ، حسد نہ ہو۔ حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ حسد اس طریقے پر نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کی ترقی ہوتی ہے ترقی، تو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے پیچھے لگ مت جاؤ، حسد مت کرو، اللہ کو حسد پسند نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرو، ترقی کرو۔ وقت ہو چکا ورنہ میں آپ کو انصار مدینہ اور مہاجرین کی باتیں بتاتا کہ جب مہاجرین مکۃ المکرمہ کے مہاجرین، فقراء مہاجرین جب مدینہ منورہ آئے، ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں، اور مدینہ منورہ کے انصار نے ان کو کھلایا، ان کو پلایا، بڑی نصرتیں کی، یہاں تک کہ کھیتی خود کرتے تھے، اور جب کھیت کا پھل آتا نا، کھیت کا پھل، تو دونوں آدھا تقسیم ہوتا تھا۔ تو مہاجرین نے کہا اللہ کے نبی یہ انصار مدینہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم کو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، اور خود کھجوروں پر محنت کرتے، جب پھل آتا ہے تو آدھا تقسیم ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ ان کے لیے دعا کرو، ان کی تعریف کرو۔ یہ ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ ہمارا پورا مجمع اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والا بنے۔ اس سے میرے بھائیوں میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری جماعتیں 3 دن کی بنے، ہماری مسجد کا ہر فرد اللہ کے راستے میں کم سے کم 3 دن اللہ کے راستے میں جاوے۔ 15 شعبان کی جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں چلنے کی جائے گی۔ جو حضرات تیار ہیں وہ نکل جاوے، جو حضرات ابھی تیار نہ، وہ رمضان کے بعد بھی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ 30 اپریل کو اور 1 مئی کو عید کے 1 ہفتے کے بعد جماعتیں بہت نکلے گی اللہ کے راستے میں۔ ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگتا رہے، بچوں کا وقت اللہ کے راستے میں لگتا رہے، یہ وہ کام ہے جس سے انسانوں کی زندگیاں پلٹی ہیں۔ ابھی ہمارے قریب ایک ویروچن نگر اور چھاروڑی کا علاقہ ہے، وہاں کے اکثر نوجوان شراب پیتے ہیں، مستقل وہاں جانا ہوا اور 60 بچوں کو جماعت میں اللہ کے راستے میں نکالا۔ ان کی عورتیں مجھے یوں کہہ رہے مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس بچے نے مجھے کتنی مرتبہ مارا ہے، گھر رات کو شراب پی کے آتا تھا۔ ایسے شرابی جب اللہ کے راستے میں جائیں گے، مائیں کتنی دعائیں دے گی، ان کے بچے کتنی دعا دیں گے، ان کی بیویاں کتنی دعائیں دیں گی۔ جس گھر میں ایک شرابی پیدا ہو جاتا ہے پورا گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ وہی نوجوان لڑکے بھساول میں جماعت کام کر رہی ہے اور امیر صاحب کہتے ہیں تہجد میں ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں۔ اللہ نے لوگوں کی زندگیاں، اللہ نے دعوت کی محنت سے پلٹی ہیں، اللہ نے اعمال دعوت میں قلوب کے پلٹنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ دعوت کے اعمال کی برکت سے ہمارے قلوب پلٹتے ہیں، ہماری زندگیاں پلٹتی ہیں، اور ہمارے مانگروں کو عزت پیسوں کی بنیاد پر نہیں ملی، ہمارے مانگروں کو جو عزت اللہ نے دی ہے پورے گجرات میں، پورے ملک میں، یہ دعوت کی بنیاد پر دی ہے۔ آج کتنے مدارس، بڑے بڑے مدارس 8-9 قائم ہو گئے، جگہ جگہ پر درجے حفظ، کتنے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے گھروں کے بچے حافظ بن رہے ہیں۔ یہ دعوت کے کام کی برکات ہے۔
کتنے عمرے میں جا رہے ہیں، کتنے حج میں جا رہے ہیں، اور نوجوان بچوں کے چہروں پر داڑھی، ان کے سروں پر ٹوپی، چاروں طرف گناہوں کا بازار کی وجہ، بازار کے اندر نوجوانوں کے بچوں پر داڑھیوں کا ہونا، ان کے سروں پر ٹوپی کا ہونا، نماز کا پابند ہونا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے اس محنت کو کبھی دھکا نہ دے، اس محنت کو اپنا کام سمجھ کر زندگی اس میں لگانے کی کوشش کرے۔ سمجھ کرے تیار ہو انشاءاللہ، تیار ہو۔ اور رمضان میں ہماری مسجد کا ایسا ماحول بن جاوے، اعتکاف کا ماحول بنے۔ آخری عشرے میں ہمارے ہاں نوجوان لڑکے اعتکاف میں بیٹھے، یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، ہم شروع میں اللہ کے راستے میں پہلے عشرے میں جاوے، دوسرے عشرے میں جاوے، اور تیسرے عشرے میں ہمارا وقت مسجد میں لگے۔ 10 دن اعتکاف کر لو، زندگی بن جائے گی۔ اس میں شب قدر کی رات بھی ہے، اور اللہ کا نبی جب عشرے اخیرہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی خود بھی جاگتے تھے، ایقظ احیا اللیل و ایقظ اغلا، خود بھی پوری رات جاگتے اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اس سے میرے بھائی ہماری ذمہ داری ہے ابھی سے ہمارے گھر میں ماحول بنے، ہمارے گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے، تعلیم زندہ ہو جائے۔ ایک آخری میں 2012 میں حیدرآباد میں جماعت میں تھا، ایک بار مشورہ میں بات کرنے کے لیے ایک جگہ پر گیا تو جو ساتھی مجھے مشورہ میں بات کرنے لے کے ریٹرن ہوئے، اور مجھے یوں کہا مولانا یہ پاس والا گھر کس کا ہے؟ میں اس کی کارگزاری سمجھ کا کیا ہوا کہ جس وقت میرا یہ مکان بنا ہوا تھا یہ پڑوس کا مکان تیار ہو رہا تھا، ہمارے گھر میں تعلیم پابندی سے ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا آج عالم دین بن چکا ہے، اس وقت اس کی عمر 5 سال کی تھی، وہ لوگ اپنا سامان منتقل کر کے اس گھر میں آ رہے تھے، غیر مسلم میرے پڑوس میں۔ میرا بچہ باہر کھیلتا تھا بچوں کے ساتھ، اور دیکھا کہ یہ تو گھر والے سامان منتقل کر رہے ہیں، تو گھر پر آ کر کہا امی جان آپ نے کل تعلیم میں پڑھا ہے کہ پڑوسیوں کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اور آپ نے یوں کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں جسے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے اور اپنے پڑوسی کو کھلانے کی کتنی ترغیب دی ہے۔ تو ہمارے پڑوس میں ہمارے غیر مسلم بھائی اپنا مکان بدلا ہے، سامان منتقل کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا ان کا اکرام ہو جائے۔ ایک بچہ کہتا ہے تو اس وقت ان کی ماں نے فوراً تھرمس میں چائے تیار کی کہ بیٹا ان کو چائے پلا کے آؤ، سب کو چائے پلائی۔ چائے پلانے کے بعد تو بچہ کھیل میں مشغول ہو گیا۔ اب دوپہر کا وقت ہوا، 3 بجے تھے، ابھی وہ سامان منتقل کر رہے تھے، تو کہا اماں جان ان کا کھانا بھی باقی ہے، ان کا کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو ان کی ماں نے جلدی جلدی دال چاول بنائے، اور دال چاول بنانے کے بعد کہا بیٹا لے ٹفن اور ان کو کھانا کھلا دے۔ اتنے وہ متاثر ہوئے غیر مسلم، تمام کام کرنے والے، سامان منتقل کرنے والوں کو بلایا، ان کی بیوی کو بلایا، ایک بیٹا تھا اس کو بلایا کہ کھانا کھا لو، اور کھانا کھانے کے بعد جب ٹفن کو واپس کیا تو فرمایا بیٹے کو بیٹا شام کا کھانا مت لانا، ہم لوگ شام کو آ جائیں گے اور شام کا کھانا ہمارے گھر پر پکے گا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو غیر مسلم نے اپنی بیوی کو کہا انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا ہے، صبح چائے پلائی، دوپہر کا کھانا کھلایا ہے، ہمارا حق بندہ ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیں، ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاؤ ان کو ہدیہ دو۔ تو وہ ان کی گھر والی مٹھائی کا ڈبہ لے کر ان کے گھر پر گئی، اور گھر جانے کے بعد کہا بہن ہم تو بہت سارے مسلمانوں کے محلے میں رہ کر آئے لیکن ہم نے تمہارے اخلاق دیکھے، ان کے اخلاق ایسے نہیں تھے۔ کہا ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، ہمارے گھر کی تعلیم کی برکت کی وجہ سے ہمارے بچوں کا مزاج ہے۔ کہا میں تمہارے گھر میں تعلیم میں آ سکتی ہوں، تمہارے گھر کی تعلیم میں آ سکتی ہوں؟ کہ دیکھو تم 2 دن آنا، کیونکہ میرے شوہر ابھی اللہ کے راستے میں 3 دن گئے ہیں، 1 دن ہو چکا ہے، 2 دن تم آنا، 2 دن کے بعد تم میرے گھر پر مت آنا، کیونکہ میرے شوہر تمہارے غیر محرم ہے اور ہماری اسلام میں پردہ کرنا فرض ہے۔ 2 دن وہ گھر والی آئی تعلیم میں، جب 2 دن پورے ہو چکے تو وہ پڑوسی نے کہا کہ آئندہ کل تم ہمارے گھر پر تعلیم میں مت آنا۔ تو کہا بہن مجھے تو تمہارے گھر میں تعلیم سن کے بہت متاثر ہوئی ہوں، یہ کتاب مل سکتی ہے کیا؟ ہندی میں کتاب مل سکتی ہے، میں آپ کو کتاب ہدیے میں دیتی ہوں، تم اپنے گھر میں تعلیم کرو۔ اس نے گھر جا کر ایک تعلیم کی کتاب کھولی، اور ایک دن اس کی بیوی نے پڑھی، اور دوسرے دن اس کے شوہر نے پڑھا، اور جب تیسرے دن اس کے لڑکے نے پڑھا تو پڑھتے پڑھتے کہا ابا جان اب میں پڑھ نہیں سکتا، میری ہمت نہیں ہوتی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ابا جان 2 دن سے میں چھپا رہا تھا، میں ایمان قبول کر چکا ہوں، میں ایمان قبول کر چکا ہوں۔ تو شوہر نے بیوی کی طرف دیکھا اور بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا، تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ خراب مت ماننا میں تو پہلے ہی دن سے اسلام قبول کر چکی ہوں۔ تو شوہر نے کہا اس بچے کی چائے کے تھرمس نے بھی میرے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی تھی، اور یہ پورا کا پورا گھرانہ تعلیم کی برکت سے اسلام میں تبدیل ہو چکا۔ یہ بھائیو تعلیم کے برکات ہیں، اس اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کون کون رمضان میں 3 جائے گا؟ سب جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ اب تھوڑے ہاتھ نیچے ہو جائیں گے۔ کون کون اعتکاف کرے گا آخری عشرے میں؟ ہاں انشاءاللہ نہیں، پکا بولو، ابھی سے ارادہ کرو، بعد میں ارادہ ٹوٹے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ابھی سے ارادہ کرو، چاچا بیٹھیں گے، جوان 2 ماشاءاللہ، 3 ماشاءاللہ، اور 4 5 6 الحمدللہ، اور ساتھی بولو
اعتکاف کا ماحول تو عمومی بن جاوے عشر اخیرہ کا تو. اور کسی کا علاج چچا اللہ کے نبی نے ہمیشہ پابندی سے عشر اخیرہ کا اعتکاف کیا ہے. ایک مرتبہ آپ کا چھوٹا کسی عذر کی بنیاد پر تو آپ نے اس کی قضا پورے مہینے سے کی. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے اعتکاف کیا ہے، اس لیے ہم اعتکاف کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں خوب کریں گے. ابھی بھی ہو کم سے کم ایک پارہ روزانہ پڑھے. کتنا؟ آدھا پارہ، پاؤ پارہ روزانہ گھر میں جا کے قرآن کھولے، قرآن کو چومے، قرآن کو پڑھے، گھر پر پڑھے. گھر میں قرآن پڑھیں گے گھر میں برکتیں آئیں گی. ہم پڑھیں گے ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر پڑھیں گے. موبائل ایسا کوئی انسان ہے جو موبائل دن میں صرف 5 منٹ دیکھتا ہو؟ تو بھی اب تو بوڑھے بھی دیکھتے زوردار موبائل. بوڑھے بڑی بڑی عمر کے. کون کہتا ہے کہ بوڑھے عشق نہیں کرتے؟ اصل بات ہے کہ لوگ ان پر شک نہیں کرتے. اتنے خطرناک گناہ ہو چکے ہیں کہ بوڑھے بھی دیکھ رہے ہیں اور یوں ہل رہے ہیں. آدمی کے اعضاء کمزور ہے لیکن آدمی کے جذبات تو وہی ہوتے ہیں. اس لیے آدمی اس سے بچے. مولانا تھانوی فرماتے ایک بوڑھا میرے پاس آیا، 80 سال کا بوڑھا، ہر بات پہ متقی تھے، نماز کے پابند، تہجد کے پابند، لیکن فرماتے حضرت ایک گناہ میں بھی، ایک بیماری میں مبتلا ہوں، آج تک میں بد نظری کا شکار ہوں. آج تک میں بد نظری کا شکار ہوں. اور بد نظری کا گناہ موت کے وقت تک کلمے کو زبان سے نکال دیتا ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.